بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی امام الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین کرام، ہم آپ کو تکبیر اسپیشل کے اسپیشل پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کی خصوصی نشست حضرت علامہ مناظر اسلام خان محمد قادری صاحب کے استقبال کے لیے اور آپ کے خصوصی خطاب کے لیے سجائی گئی ہے، اور ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ حضرت اب یو کے اندر سکونت پذیر ہوں گے اور تمام یو کے کی مساجد، یہاں کی عوام آپ کے علم سے، آپ کے فیض سے استفادہ کر سکے گی۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں تکبیر اسٹوڈیو کے اندر آپ تشریف لائے ہیں، اور ہماری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ نوٹنگم کے ہماری بزرگ شخصیات اور علماء کرام نے بھی ہم سب کی حوصلہ افزائی فرمائی اور اس محفل کے اندر حسب معمول تشریف لائے۔ ہم فوراً ہی تلاوت قرآن پاک کی طرف جاتے ہیں۔ تلاوت اور نعت کے لیے زینت القراء حضرت علامہ قاری امیر حسین صاحب تلاوت فرمائیں گے، اور اس کے فوراً بعد ہی حضرت کا خطاب ہوگا۔ تو آئیے تلاوت قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزان خیرہ. یہ تھے حضرت علامہ قاری امیر حسین الازہری صاحب جو قصیدہ بردہ شریف اور تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے. اب آپ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری آج کی یہ خصوصی نشست حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب کے خصوصی خطاب کے لیے ہے، اور آج کی اس محفل کی صدارت حضرت پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب چیئرمین مسلم ہینڈ فرما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے اور جو مہمانان گرامی معزز مہمان تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت مولانا اسلم ربانی صاحب جو کہ خطیب ہیں مدرسہ اسلامیہ اور جامعہ مسجد سلطانیہ کے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت مولانا اجمل شہبازی صاحب جو وہ بھی مدرسہ اسلامیہ اور جامعہ مسجد سلطانیہ کے خطیب ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ہر دل عزیز حضرت مولانا قاری نجیب الرحمن صاحب، اور جو مہمان ہمارے پاس علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان میں ہماری لیفٹ سائڈ کے اوپر تشریف فرما ہے حافظ محمد ضیاء عالم خان صاحب جو جامعہ اسلامیہ نوٹنگم کے اندر حفظ کی کلاس کو پڑھاتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ محمد یوسف پیرزادہ صاحب. تو یہ علماء کرام ہماری آج کی اس محفل کے اندر حضرت علامہ کے خطاب کو سننے کے لیے اور آپ کو یو کے کی اس سرزمین پر خوش آمدید کہنے کے لیے تشریف فرما ہیں. اور میں شکر گزار ہوں آج کے پروگرام کے لیے کہ سید فاروق شاہ صاحب نے آج کے اس پروگرام کو سپانسر کیا ہے اور حضرت کو آج کے خطاب کے لیے رات 1 بجے جگا کر خصوصی دعوت دی. تو حضرت نے رات اس دعوت کو قبول فرمایا، اور حضرت کا خطاب آج بھی ہوگا، اور کل حضرت جو ہے ایک خصوصی خطاب فرمائیں گے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. آپ کی کرامات، آپ کے فیض، آپ کے علوم، اور دور حاضر میں کس انداز میں پھر دنیا کو اس تصوف کی ضرورت ہے، اس روحانیت کی ضرورت ہے جس کو حضور غوث اعظم نے دنیا کے اندر پھیلایا. اور آج کا حضرت کا جو خطاب ہوگا وہ
احسانات نبوت کے حوالے سے ہوگا۔ خطابات کے بعد آخر کے اندر حضرت صاحبزادہ پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب ہم سب کے لیے اور جو خاص طور پر احباب وصال کر گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ انہی دنوں کے اندر حضرت مولانا اسلم ربانی صاحب جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ان کی والدہ ماجدہ پاکستان کے اندر وصال کر گئیں، والدین دونوں وصال کر گئے۔ تو اس حوالے سے آپ پاکستان میں تھے اور 2 دن پہلے تشریف فرما ہیں، تو ہم سب مل کر، ناظرین مل کر ان کے لیے بھی فاتحہ کریں گے، پڑھیں گے۔ آج ہماری ایک بیٹی ہے نصرت، جو شیفیلڈ سے ہے، رودرم سے ہے، اس کی والدہ جو کینسر کی مریض تھیں وہ بھی آج اللہ کو پیاری ہو گئیں، ان کے لیے، اور جو دوسرے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں جو بیمار ہیں ان سب کی شفا کے لیے، ہم سب کے لیے پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب آخر میں دعا فرمائیں گے، اور ان کی دعا کے ساتھ ہم اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ تو اب بڑھتے ہیں احباب ان الفاظ کے ساتھ کہ باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہا ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے دریا، کرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے۔ اس تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم سخنور بھی ہیں اور سخن شناس بھی ہیں، جن کو دلوں کے ساتھ بھی کھیلنا آتا ہے اور الفاظ کے ساتھ بھی کھیلنا آتا ہے۔ وہ آج اپنی خوبصورت سریلی آواز کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ پنجابی کی خوبصورت اشعار کے اندر، اردو کے اشعار کے اندر، اور ساتھ ساتھ احادیث اور قرآن کی آیات، جامع آیات کے ساتھ ہمیں خوبصورت گفتگو سے نوازیں گے جناب حضرت علامہ مناظر اسلام حضرت خان محمد قادری صاحب۔ اس سے پہلے کہ وہ گفتگو شروع کریں، میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابھی چند دن پہلے جامعہ مسجد اور ادارہ قمر الاسلام اولڈم کے اندر تشریف لائے ہیں۔ آپ خطبہ جمعہ بھی وہیں کے اندر اولڈم کے اندر دیتے ہیں اور وہیں کے خطیب ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں مولانا اسلم سیالوی صاحب کے، انہوں نے حضرت جیسی شخصیت کو بلایا اور اہل سنت پر احسان عظیم کیا، اور پورے ادارہ کے اور ان کی کمیٹی کے۔ تو حضرت اب UK کے اندر تشریف فرما ہوں گے۔ ہم سب کے ایمانوں کو، دلوں کو نور مصطفیٰ سے، عشق مصطفیٰ سے اور محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سرفراز فرماتے ہیں۔ تو اپنے قلوب و اذہان کو حضرت کی گفتگو کے لیے تیار کیجیے گا۔ تو حضرت آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین علی سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين۔ اما بعد
فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو محمد نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہیں سلجوقی بھی تورانی بھی، اہل چین چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، اور بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، اور بت منہ کے بل گر کے ہو واللہ احد کہتے تھے، صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، اور نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، اور تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مخدوم و محتشم عزت مآب پیر طریقت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب، چیئرمین مسلم ہینڈز، برادر محتشم عزت مآب جناب مسعود عالم خان صاحب الازہری، معزز محترم ہماری پیشانیوں کے جھومر علماء کرام، برادران اسلام،
میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں تکبیر ٹی وی کی انتظامیہ کا، اور جملہ اپنے برادران علماء کرام کا جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی۔ میں کہاں تھا قابل کہ مجھے یہ شرف ملتا، یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا ہوں۔ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ میں اپنی بات کو چشت اہل بہشت، عنبر سرشت، جنتی کشت کے عظیم المرتبت بزرگ جو حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی کے فیض یافتہ تھے اور حضرت شاہ سلیمان توسوی کے پیر بھائی تھے، انہوں نے عجز و نیاز اور عاجزی اور انکساری کے اظہار میں جو کچھ اپنے لیے کہا، میں اپنے ان تمام علماء کرام جو حاضر ہیں اور جو غیر حاضر ہیں سب کی خدمت میں اپنے بارے میں یوں اعتراف اور اقرار کر رہا ہوں جو انہوں نے فرمایا تھا کہ تیرے باغ بہشت گلشن سونے، یعنی باقی جتنے بزرگ ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کے لیے یہ کہ تیرے باغ بہشت گلشن سونے، ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح۔ تیرے باغ بہشت گلشن سونے، ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح، تیریاں ڈاچیاں گاواں مجھیں تودے، ایک بھید دا جنڈڑا میں بھی صحیح۔ تیرے عالم فاضل حافظ قاری، باقی جتنے ہیں تیرے عالم فاضل حافظ قاری، ایک جاہل بندڑا میں بھی صحیح، تیرے شہباز شہان شکرے، ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی صحیح، علی حیدر شاہ تیرے شیران دے گل سنگل سوندے، ایک کتے دا ڈنڈڑا میں بھی صحیح۔ اس لیے بار دیگر کہتا ہوں، میں کہاں تھا قابل کہ مجھے یہ شرف ملتا، یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا ہوں۔ عنوان گفتگو احسانات مصطفیٰ ہے، اور حق اور سچ اور پک یہ ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ تمام خاکدان گیتی، اس کا ہر ذرہ، اس کا ہر فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقروض ہے۔ انسانی نسل در نسل، ہر فرد، ہر شخص، اور ہم میں سے ہر شخص کا بال رسول اللہ کا مقروض ہے۔ اگر ہم عمر بھر درود و سلام کے نذرانے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے گجرے پروتے رہیں، پیش کرتے رہیں، ہماری سانس سانس درود و سلام پڑھتی رہے، ہم گھر گھر در در نگر نگر بستی بستی حضور کے یاد کی محفلیں سجاتے رہیں، تو حضور کے ایک آنسو کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم آج اس خوبصورت محفل میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا ارمغان عقیدت جو لے کر حاضر ہیں، کما حق کو ہو، ہماری مجال کہاں، ہمارے علم، ہماری سوچ، ہماری اپروچ میں یہ قوت و طاقت کہاں کہ ہم آپ کے احسانات کو کما حق کو ہو بیان کر سکیں، جس بارگاہ میں بڑے بڑے شہباز اپنے پروں کو سمیٹ کر پر شکستہ چڑیوں کی طرح کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہوں کہ کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو۔ اور حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ، اور وہ یوں لب کشا ہوں کہ مہر علی تو کون وچارا، نپٹ لاشے اوگن ہارا، سرتے چاکے اے باندہ بھارا، پریت لاویں تو شاہانہ۔ اس لیے یہ سننے والوں، کہنے والوں، بیان کرنے والوں کے لیے عزت سعادت کا باعث ہے۔ وہ زبان بھی مبارکباد کے مستحق ہے جس کے اوپر ترانہ حضور کی یاد کا ہو، اور وہ کان بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اور حسین سیرت کے اس حسین پہلو کے لیے گوش بر آواز ہیں۔
دوران اسلام اس پوری کی پوری کائنات کے اوپر غور فرمائیں۔ انسانوں کی عادت ہے، خواہ وہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، لوگ اپنے اپنے محسنوں کو اپنے اپنے انداز سے یاد کرتے ہیں۔ کسی بھی جماعت کے اوپر آپ نظر ڈالیں، کوئی بھی تنظیم آپ دیکھیں، کوئی بین الاقوامی تنظیم ہو یا قومی تنظیم ہو، مذہبی ہو، سیاسی ہو، نیم مذہبی ہو، آپ اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے آپ جانتے اور پہچانتے ہیں کہ ہر جماعت اپنے اپنے لیڈر کو اس کی بلندی، اس کی سرفرازی کے لیے سیمینارز بھی کرتے ہیں، جلسوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جتنا ان کا دل چاہتا ہے، جو ان کے اندر قوت و طاقت بساط ہوتی ہے، اس کے اوپر اخراجات اٹھاتے ہیں، کروڑوں تک اخراجات پہنچتے ہیں۔ بین الاقوامی کانفرنسز ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہوٹل بک ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہالز بک ہوتے ہیں، اور دنیا کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک سے سامعین بلائے جاتے ہیں، بولنے والے خطیب بلائے جاتے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس لیڈر کی عزت کے لیے، اس کی شہرت کے لیے، اس کے کام کاج کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پوری کی پوری جماعت اکٹھی ہوتی ہے، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور جس بھی جماعت سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کروڑوں روپیہ لٹایا اپنے لیڈر کی جے کے لیے، اس کی عزت کے لیے، شہرت کے لیے، تو سب کی طرف سے ایک ہی جواب آتا ہے کہ ہمارے رہنما کے امت پر احسانات ہیں، ہمارے لیڈر کے امت پر احسانات ہیں، ملک پر احسانات ہیں، ملت پر احسانات ہیں۔ ہم سب کی باتوں کو مانتے اور جانتے ہیں کہ بے شک ان رہنماؤں کے امت پر احسانات ہوں گے، ملت پر احسانات ہوں گے، قوم پر احسانات ہوں گے، لیکن سچ اور حق یہ ہے، اگر کسی آدمی کو کہا جائے کہ انصاف کا ترازو اٹھائے اور ایک پلڑے میں پوری کائنات کے ریفارمرز، پوری کائنات کے رہنما، پوری کائنات کے جتنے لیڈرز ہیں، جتنے علماء ہیں، ان کی کارگزاری، ان کی خدمات، ان کی سروسز، ان کے احسانات کو ترازو کے ایک پلڑے میں دھرو، اور ایک پلڑے میں رسول اللہ کا ایک آنسو دھرو، پھر وزن کرو کہ احسانات کس کے زیادہ ہیں۔ لیکن آج کتنی بڑی ستم ظریفی ہے، کتنی بڑی تکلیف دہ یہ گھڑی ہے کہ امت اپنے اپنے لیڈروں کے سیمینارز کر رہی ہے، اپنے اپنے لیڈروں کے لیے بڑے بڑے ہوٹل بک ہوتے ہیں، ہالز بک ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے محسن اعظم کی جب یاد آتی ہے تو اس کے اندر امت بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں منانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے، لیکن سوال سیدھا سا ہے اور سادہ سا ہے کہ اگر معیار احسانات ہیں، اگر معیار خدمات ہیں، تو پھر آئیے کسی تیسرے فرد کو لائیے، اسے ترازو پکڑائیے اور اسے بولیے کہ تولیے، اسے کہیے کہ ایک ترازو کے ایک پلڑے میں تمام ان کے احسانات کو رکھو، اور ایک پلڑے میں رسول اللہ کے جتنی آپ نے اس انسانیت کے لیے، اس امت کے لیے، اس کائنات کے لیے آپ نے آنسو بہائے ہیں، اس ایک آنسو کو رکھو، نتیجہ آپ کو سامنے آئے گا، اور آپ کہہ اٹھیں گے کہ محبوب سبھے رکھ ہک پاسے، محبوب سبھے رکھ ہک پاسے، او نازک متوارا ہک پاسے، اور تلوار دو دستی ہک پاسے، اونڈے ابرو دا اشارہ ہک پاسے، سارے نبی تے مرسل ہک پاسے، ساڈا نبی پیارا ہک پاسے۔ اور یہ کہنا پڑے گا کہ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ اگر معیار خدمات ہیں، اگر معیار احسانات ہیں، تو آپ بر صغیر سے شروع کریں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس پوری کائنات کا نقشہ کیا تھا، اور اس کو دور سے نہیں بر صغیر سے شروع کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ آج زور دیا جاتا ہے توحید، توحید کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور توحید کی چلمن میں بیٹھ کر
رسالت کے اس تاج محل کے اوپر جو ہے کنکر پھینکے جاتے ہیں، ہم ان دوستوں کی خدمت میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑے پیار سے عرض کرتے ہیں کہ اگر معاملہ توحید ہی کا ہے تو ذرا بر صغیر کے اوپر نگاہ ڈالیے، ذرا اپنے دامن کو سنبھالیے، ادھر ادھر کے معاملات نہ اچھالیے، ذرا بر صغیر کے اوپر نگاہ رکھیں۔ علامہ مناظر احسن گیلانی دیوبندی وہ لکھتے ہیں کہ صرف بر صغیر سب کانٹیننٹ میں 40 کروڑ بتوں کا ڈیرا تھا۔ قرآن مجید نے جو کہا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وجود محمد عربی سے پہلے پوری کائنات کیا تھی؟ حضور ضیاء الامت کا وہ سیرت النبی کی، آپ کی ضیاء النبی کی کتاب کا پہلی جلد ہے، اس کا نام ہے شب دیجور۔ جب نہیں آئے تھے حضور تو آپ نے صحیح لکھا کہ پوری کائنات تھی شب دیجور، جب نہیں آئے تھے حضور۔ اب حضور کے آنے سے پھیلا ہے نور، ورنہ کائنات تھی شب دیجور۔ اب وہ شب دیجور، وہ شب یلدا، وہ سیاہ رات تھی کیسی؟ تو بر صغیر سے ذرا حساب لگائیں کہ جہاں 40 کروڑ بتوں کا ڈیرا تھا، 40 کروڑ بت جہاں تھے، اس کا مطلب تو سیدھا سا ہے کہ خدا ڈوڑے چوڑے اور بندے تھوڑے، یعنی آدمی کم تھے، خدا زیادہ۔ پانی برسانے والا خدا جدا، ہوا چلانے والا خدا جدا، پپل کی شکل کا خدا جدا، بوہڑ کی شکل کا خدا جدا، پتھر کی مورتیاں جدا، ایک ایک گھر میں کتنے درجنوں بتوں کا ڈیرا تھا۔ اب ایک بر صغیر جب بتوں سے اٹا ہوا تھا اور سینہ انسانیت پھٹا ہوا تھا، اب خدا تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ نام کسے معلوم تھا؟ ہنومان کو پوجنے والے، آگ کے پیشاب تک کو جو ہے مقدس کہنے والی قوم، اور جس پتھر کو خوبصورت دیکھا اسی کو اٹھا کر خدا بنا لیا۔ بر صغیر سے آپ آگے ایران کی طرف جب سفر کرتے ہیں تو حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بجا لکھا اور صحیح لکھا کہ ایران کی دنیا کے اندر جب سفر کرتے ہیں تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے پہلے ایران کا حال کیا تھا؟ جہاں شعلوں کو پوجا جاتا تھا، آگ کے انگاروں کو پوجا جا رہا تھا، انسان کی یہ تقدس مآب پیشانی، عظمت والی پیشانی آگ کے شعلوں کو پوج رہی تھی۔ اگر آپ مصر کی دنیا بہت پرانی تہذیب ہے اور اس تہذیب کو آج بھی دنیا سلام کرتی ہے، لیکن مصر کا انسان، یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا یہ نور نظر، یہ آدمی، اس کی حالت اس قدر خسیس ہو گئی کہ گوبر سے نکلے ہوئے گندے کیڑے کے آگے ماتھا ٹکایا ہوا تھا۔ اب کہاں آدم، کہاں آدمیت، کہاں انسانیت کی معراج، اور کہاں بت پرستی اور گند پرستی کا یہ راج کہ انسان اپنی بلند بانگ پیشانی کو ایک کیڑے کے آگے، کیڑا بھی گوبر سے نکلا ہوا غلیظ، اس کو انسان پوج رہا تھا۔ اور چائنا کی تہذیب موجود تھی، لیکن چائنا کا حال یہ ہے کہ کتا وہاں آج تک مقدس سمجھا جا رہا ہے۔ اور یونان کی دنیا کا آپ سفر کریں جہاں علم کے، عقل کے شہنشاہ موجود تھے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شناسائی تو کجا، یہاں بھی کہیں سورج کی پوجا تھی، کہیں چاند کی پوجا تھی، اور انسانیت سسک رہی تھی، غلامی کا دورہ تھا۔ آپ ادھر ادھر کی بات کیا کرتے ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ گھر جو آج ہے توحید نگر، جس پہ اٹھتی ہے توحید کے لیے سب کی نظر، وہ اللہ کے گھر کا اپنا عالم کیا تھا۔ آج منہ کے زاویے بگاڑ کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، یا نبی یہ نہیں کر سکتا، اختیارات نبوت کے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہے دنیا۔ لیکن ان سے پوچھا یہ جائے کہ ذرا یہ تو بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک گھر، بیت اللہ شریف، کعبہ شریف، اس کا حال کیا تھا؟ چھت پہ بھی بت، کعبے کے اندر بھی بت، کعبے کے چاروں طرف بھی بت، یعنی گھر خدا کا ہے لیکن قبضہ اصنام کا ہے، قبضہ بتوں کا ہے، اندر بھی بت ہیں، باہر بھی بت ہیں، اور چھت کے اوپر
حبل بت کو انہوں نے کیلوں کے ساتھ گاڑا ہوا ہے تاکہ طوفان آئے اور ہمارے بت ہلے نہیں، ان کی خدائی یہاں قائم رہے۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہم عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، انہوں نے ہماری یا آپ کی طرف، اہل علم کی طرف دیکھنے کی بجائے انہوں نے ڈائریکٹ رابطہ کیا خدا سے، اپنے مولا سے۔ میرے مولا، یہ لوگ تو اب غلط تولنے کے عادی ہو گئے ہیں، غلط بولنے کے عادی ہو گئے ہیں، حقائق سے منہ موڑنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور حقائق کو توڑنے مروڑنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ تو ہی انصاف فرما کہ میرے نبی سے پہلے تیرے گھر کا حال کیا تھا، تیرے گھر کا عالم کیا تھا۔ اور انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا کہ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، اور بت منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ اب وہ ذات کس کی ذات تھی جس کے سائے سے، جس کے آنے سے بتوں کی خدائی ٹوٹ گئی، جن کے آنے سے کعبہ شریف جھومنے لگا، علم و فن کے شہنشاہ اور رسول اللہ کے در کے سچے گدا حضرت امام احمد رضا، آپ نے کتنا خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، سلامی کے لیے جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گئے۔ اور حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی حق ادا کیا، کہتے ہیں آئی رات مبارک والی بھاگ اساڈے جاگے، سجنا تے خوش مسکاں ڈلیاں دشمن سریں سہاگے۔ سرکار کا آنا تھا اور شب دیجور کا جانا تھا، پھر نور ہی نور زمانہ تھا، یہ میرے کریم کا آنا تھا۔ اب ان جتنے بزرگ ہیں، قرآن مجید سے شروع کریں، قرآن فرماتا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ کھلی گمراہی، پوری کی پوری انسانیت، پوری کی پوری یہ خدا کی بستی نہیں جانتی کہ کہاں ہے خدا کی ہستی۔ اللہ کی اپنی بستی میں اللہ کے شناسہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے، وہ چند تھے، لیکن ساری کی ساری دنیا، جتنی بھی دنیا ہے، اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پوری جغرافیائی طور پر 4 سطروں میں انہوں نے بند کر دیا، اور انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، جہاں انہوں نے تغییر یسیر کے ساتھ میں نے پڑھا ہے کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر۔ اب ہم سے مراد ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں تو ساری دنیا جانتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے پاؤں پر زور دے کے یہ کہے کہ ہماری جماعت کی وجہ سے یہ سارا نور ہے، تو یہ غلط فہمی ہی نہیں تو کیا ہے۔ ہم سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، ہم سے مراد سرکار دو عالم کی کرامات احسانات ہیں۔ تو اقبال نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگر پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کرے۔ اب خوگر پے کرے محسوس، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس اردو کو اگر آسان کیا جائے تو اس کا مطلب سیدھا اور صاف یہ ہے کہ انسان کی عادت تھی، یہ اسے مانتا تھا، یہ اس کا قائل تھا، جس کو یہ ٹٹول سکتا تھا، جو اس کے ہاتھ میں آتا تھا یہ اسے مانتا تھا، جو اس کی آنکھ میں سماتا تھا یہ اسے مانتا تھا، انسان کے جو دماغ میں آتا تھا یہ اسے مانتا تھا۔ علامہ اقبال نے اسی منزل پہ کہا کہ میرے مالک، میرے خالق، تو سچا مالک ہے، لیکن خوگر پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ کیونکہ جنہوں نے نہ تجھے دیکھا، نہ کسی کے تو دماغ میں آتا ہے، نہ تو کسی کے ہاتھ سے چھوا جاتا ہے، پھر تو ہی بتا کہ جن کو چھو کر ماننے کی عادت تھی، جن کو دیکھتے تھے تب مانتے تھے، جب سمجھ میں آتا تھا تب مانتے تھے، تو ہی بتا اس انسان نے تجھے مانا کیسے، اس انسان نے تجھے جانا کیسے۔ تو اقبال نے اس کا جواب خود ہی دیا کہ خوگر پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ آگے کہتے تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو محمد نے کیا کام تیرا۔
اب میں نے قوت بازو مسلم کی بجائے قوت بازو محمد جو کہا ہے، مسلم محض استعارہ ہے اور سیدھا مدنی کی طرف اشارہ ہے۔ قوت بازو محمد نے کیا کام تیرا، کیونکہ ہمارے بازو تو کل بھی شل آج بھی شل، اس میں آتی ہے محمد عربی کی شکل۔ قوت بازو محمد نے کیا کام تیرا، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ دنیا خالی تھی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہاں کوئی بھی نہیں تھا، دنیا بھری تھی، دنیا میں انسان موجود تھے۔ اقبال کہتے ہیں بس رہے تھے یہیں سلجوقی بھی تورانی بھی، اہل چین چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، یعنی سب کچھ تھا، لیکن یا اللہ تیرا نام نہ تھا، تیری عظمت کو کوئی سجدے نہیں کرتا تھا۔ اب وہ کون سی ذات آئی ہے جس نے اس کائنات کو اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آشنا فرمایا؟ وہ ذات کس کی ذات ہے؟ اب سیدھی صاف ستھری بات ہے، اگر کسی کے مغز میں آئے یا نہ آئے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں خوب سمجھ آ رہی ہے جو اقبال نے کہا، اور پھر سوالیہ انداز اس نے کہا کہ نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سی ذات تھی جس نے بلال جیسے کالے کو اٹھایا؟ دنیا جسے پتھر مارتی ہے، دنیا جس کے گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹتی پھرتی ہے، جس کی نہ عزت ہے نہ عظمت ہے نہ شان ہے نہ وقار ہے، اور دنیا اس کو رسوائی ذلت کا نشان بنا کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹتی ہے۔ آخر کوئی تو آیا ہوگا جس نے اس بلال کو وہاں سے اٹھایا ہوگا، رسوائی ذلت کی اتھا گہرائیوں سے نکالا ہوگا، یقیناً وہ کملی والا ہوگا۔ اب کوئی جماعت یہ کہے کہ یہ ہماری کرامات ہے، یہ ہماری جماعت کا کمال ہے، بے شک جو یہ کہے وہ تو دجال ہے۔ جو یہ کہے یہ ہماری جماعت کا کمال ہے، ہماری کتابوں کا کمال ہے، ہمارے مدرسوں کا کمال ہے۔ سچ یہ ہے ہمارے مدرسوں کا کہاں کمال ہے، جدھر بھی دیکھو زوال ہی زوال ہے، یہ بالکل خام خیال ہے۔ سچ یہ ہے جدھر دیکھو ادھر آمنہ کا لال ہے۔ میرا سیدھا سا سوال ہے، اور ساغر کہتا ہے جواب دے نہ سکیں جس کا دو جہاں ساغر، وہ کسی غریب کے دل کا سوال ہوتا ہے۔ جواب دے نہ سکیں جس کا دو جہاں ساغر، وہ کسی غریب کے دل کا سوال ہوتا ہے۔ اب یہی سوال ہے کہ اے پڑھے لکھے لوگو، اے اہل علم، ہمارا یہ سوال ہے کہ کعبے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، غلاموں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمارا ایک ہی سوال ہے، توحید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آخر وہ کون فرد آیا ہے جس نے بتوں کو گرایا ہے، انسان کو اٹھایا ہے، رب سے ملایا ہے؟ کوئی تو آیا ہے۔ سوال بالکل سمپل ہے، سیدھا سا ہے۔ اب کوئی ریفارمرز اٹھے، کوئی بڑا مفکر اٹھے، کوئی بڑا شیخ الاسلام اٹھے اور رکھے اپنے سینے پہ ہاتھ، اور ہم بھی دیں گے اس کا ساتھ، وہ بتائے تو صحیح، سمجھائے تو صحیح۔ بڑے بڑے سیکٹریٹ ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑا نیٹ ورک ہے، لیکن کیا کمال وہ ذات ہے جس کے زیر سایہ ساری کائنات ہے۔ نہ کوئی سیکٹریٹ، نہ کوئی نیٹ ورک ہے، نہ کوئی ورکرز کی فوج ہے، تنے تنہا آیا ہے، اور یتیمی کا اللہ اکبر دشالہ اوڑھ کے آیا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، یکا و تنہا آیا ہے، اور واحد اکیلی ذات نے جھنڈا توحید کا بھی اٹھایا، اور چومکھی جنگ لڑی، اللہ کی توحید کا علم بھی لہرایا، اور ایسا لہرایا صرف کعبہ پاک نہیں فرمایا، ذہنوں کو پاک فرمایا۔
وہاں آپ ذرا سوچیں تو صحیح، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، بدن بھی ستھرے فرما رہا ہے، سوچوں کو پاک کیے جا رہا ہے، پھر مشرق تے مغرب تک جا رہا ہے۔ اسی لیے یہ ہمارے کانوں میں جو نغمہ آ رہا ہے، صحیح کہنے والا سنا رہا ہے کہ ضمیر زمین سے شعور سما تک محمد محمد، ضمیر زمین سے شعور سما تک محمد محمد، دل آدمی سے فکر خدا تک محمد محمد، دل آدمی سے فکر خدا تک محمد محمد۔ اے دنیا، اے اعجاز کن کی نمائش، تو بھی ذرا صلی اللہ آج کہہ دے، تیری ابتدا سے تیری انتہا تک محمد محمد۔ یہ بے شک درست ہے، جماعتیں کام کر رہی ہیں، لیکن سوال سیدھا اور سادہ ہے، ذرا یہ بتائیں تو صحیح، ذرا ادھر بھی قدم اٹھائیں تو صحیح، ذرا اس حقیقت سے نقاب پلٹائیں تو صحیح، ذرا اپنا منہ یہاں آ کے دکھائیں تو صحیح، کہ جس ذات کے لیے آج فتووں کی زبانیں بھی کھل جاتی ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، پمفلٹ چھپنے شروع ہو جاتے ہیں، جائز و ناجائز کی لکیریں کھنچتی نظر آتی ہیں، ان سے سیدھا سا سوال ہے کہ اس توحید کے سلسلے کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ لات کو کس نے مٹایا؟ منات کو کس نے مٹایا؟ عزا کو کس نے مٹایا؟ حبل کو کس نے مٹایا؟ اور اس شب دیجور کو نور میں کس نے تبدیل فرمایا؟ یقیناً بالیقین بالیقین وہ وہی ذات ہے جو رحمت للعالمین ہے، اور اس کا شاہد آسمان ہے، اس کی شاہد زمین ہے، وہ صرف رحمت للعالمین۔ کوئی حضور کا اس معاملے میں حصہ دار نہیں، اگر کوئی حصہ دار ہوتا ضرور کلام پروردگار ہوتا۔ اللہ پاک نے حضور پر بھروسہ فرمایا، اعتماد فرمایا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ عجب ہے ذات کہ پہلے بندے تھوڑے تھے، در در نبی، گھر گھر نبی، ہر علاقے میں الگ نبی، مخلوق بڑھتی گئی، جب زمین گئی بھر گیا پورا نگر، اب آ گئے لج پرور۔ عقل کا تقاضا، منطق کا، سوچ کا، فکر کا یہ ہے کہ جب بندے بڑھ گئے تو نبی بھی بڑھتے، بندے بڑھتے گئے، جب کائنات بھر گئی تو صدا آئی کہ ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، فرمایا اب تیرے بنا کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ مولا اس پوری کائنات کو کون سنبھالے گا؟ فرمایا پوری کائنات متاع جان و دل ہے تیری زلف کے حوالے، مجھے گردش فلک سے نہیں احتجاج کوئی، مجھے گردش فلک سے نہیں احتجاج کوئی، کہ متاع جان و دل ہے تیری زلف کے حوالے، سب کچھ تیرے حوالے، سنبھال کملی والے۔ یہ پہنانے والا کون ہے دوشالے؟ کہ نبی تو کائنات ساری سنبھالے، کیسے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ خواجہ فرید کہتے ہیں ہر صورت وچ یار دا جلوہ، کیا آسمان زمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ